داؤد کا زبور 25 پہلی آیت سے 10ویں آیت تک۔ اے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اے میری خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا ہے۔ مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائے، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہو۔ پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہ ہی شرمندہ ہوں گے۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے۔ مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ اے خداوند، اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میری گناہوں کو یاد نہ کر۔ اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ ہاں، وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ آمین۔ مقدس دانیل نبی کی کتاب 9واں باب پہلی آیت سے 14 آیات تک۔ دارا بن اکسوریس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا، اس کے پہلے سال میں، یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلیم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا، اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند دے عظیم اور محیب خدا، تو اپنی فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے، جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور امراء سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ اے خداوند، صداقت تیرے لیے ہے اور رسوائی ہمارے لیے، جیسے اب یہودا کے لوگوں اور یروشلیم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے، جن کو تو نے تمام ممالک میں ہانک دیا، کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا۔ اے خداوند، رسوائی ہمارے لیے ہے، ہمارے بادشاہوں، ہمارے امراء اور ہمارے باپ دادا کے لیے، کیونکہ ہم تیرے گنہگار ہوئے۔ خداوند ہمارا خدا رحیم و غفور ہے، اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی۔ ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے کہ اس کی شریعت پر جو اس نے اپنی خدمت گزار نبیوں کی معرفت ہمارے لیے مقرر کی عمل کرے۔ ہاں، تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی، تاکہ تیری آواز کے شنوا نہ ہو۔ اس لیے وہ لعنت اور قسم جو خدا کے خادم موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہے ہم پر پوری ہوئی، کیونکہ ہم اس کے گنہگار ہوئے، اور اس نے جو کچھ ہمارے اور ہمارے قاضیوں کے خلاف جو ہماری عدالت کرتے تھے فرمایا تھا، ہم پر بلائے عظیم لا کر ثابت کر دکھایا، کیونکہ جو کچھ یروشلیم سے کیا گیا وہ تمام جہان میں اور کہیں نہیں ہوا۔ جیسا موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہے، یہ تمام مصیبت ہم پر آئی، تو بھی ہم نے خداوند اپنے خدا سے التجا نہ کی کہ ہم اپنی بدکرداری سے باز آتے اور تیری سچائی کو پہچانتے۔ اس لیے خداوند نے بلا کو نگاہ میں رکھا اور اس کو ہم پر نازل کیا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا اپنے سب کاموں میں
جو وہ کرتا ہے صادق ہے، لیکن ہم اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ آمین۔ یوحنا کا پہلا عام خط، پہلا باب، 30 آیت سے 10 آیت تک۔ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کی معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں۔ آمین۔